حسن رضا صاحب، وزیراعظم عمران خان نے خاص طور پہ وفاقی وزیر مذہبی امور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ مساجد میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو سکے. ابھی تک علماء کرام پہلی لہر میں بھی ان کا بڑا تعاون رہا اور اب بھی وہ تعاون کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خصوصی ڈیوٹی سے کیا مزید کوئی فرق پڑے گا؟ تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ جہاں ادھر کے پبلک میں بہت زیادہ سیاست ہے، اتنی ہی زیادہ مذہب کا رجحان بھی ہوتا ہے. ہر چیز میں، ہر ایشو کو جہاں ہم سیاسی بناتے ہیں وہاں پہ مذہبی ایلیمنٹ بھی آتا ہے اور اس سے انکار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو اور یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے. ہم فیتھ سے جو ہے نا پار ملتی ہے، لینی چاہیے. ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے اور ہم یہ ایک مسلم ملک ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جب یہ ایس او پیز کی بات آتی ہے، پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلی لہر میں یہ مساجد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا. بالکل. اور یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں کیا. آپ اگر سعودی عربیہ کی مثال دیکھیں، ایران کی مثال دیکھیں، عراق کی مثال دیکھیں، جہاں سے جو ادھر کے سیکٹس ہیں، لوگ ہیں، وہ اپنے ڈیوائن وہ سپورٹ اور پار لیتے ہیں. تو سعودی عرب نے بھی وہ جو ہے مساجد کے جو آپریشن ہیں وہ لمیٹڈ کیے اور ایران اور عراق میں بھی ہوئے. پاکستان میں اس پہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی، لیکن بہرحال علماء کی وجہ سے یا پبلک پریشر یا حکومت کی وہ تھی ولنگنس تھی کہ یہ پہ عمل کروانا ہے، تو وہ تراویح میں اور مساجد کے جو نماز کے اوقات ہے اس میں یہ کام ہوا. ابھی بھی میرے خیال میں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ حکومت کو علماء کی سپورٹ لینی چاہیے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو پولیو کی کمپین ہے وہ ابھی تک ہم پولیو سے چھٹکارا نہیں پا سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بھی اسی طرح کے کوئی پروپیگنڈا جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ پیرنٹل ریفیوزل جو ہے نا وہ بہت زیادہ آئی. اور اب ہم دنیا میں افغانستان کے بعد پاکستان ہے، پاکستان میں پولیو کے کیسز افغانستان سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پہلے پولیو سے چھٹکارا پا لے گا. اس میں بھی یہی تھا کہ علماء کا جو رول ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا، اب لیا جا رہا ہے وہ جو پولیو کنٹرول پروگرام والا ہے. تو اس میں بھی یہ اچھی بات ہے کہ وہ اگر علماء اپنا کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک. سر، آپ کا کیا موقف ہے اس وقت جو آج یوم دعا کے طور پر، آج نماز جمعہ میں بھی دعا کی گئی، یوم دعا کے طور پر منایا گیا، ایک مذہبی طریقہ کار سے بھی لوگوں کو اس کی اہمیت دلانے کی کوشش کی گئی. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہ کوئی مصیبت ہے اور ہم اس کے لیے اجتماعی دعا کریں گے اور وہ ٹل جائے گی. اس سے کتنا لوگوں کو میسج جا سکتا ہے جو حکومت میسج نہیں پہنچا پا رہی؟ اس سے تو میرے خیال میں یہ جو ہے سمبولکلی اچھا ہے، لیکن اگر ہم دعاؤں پہ ہی رہے تو کرونا سے جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اس کی دوا بھی نہیں ہے. دوا دیکھیں، دوا جو ابھی تک ہم پہلی جو ویو تھی اس کو ڈیفیٹ کیا ہے نا، تو وہ کیسے کیا تھا؟ ایس او پیز کے ذریعے کیا تھا. اس کے ایس او پیز جو تھے وہ واحد ابھی تک دوا تھے. اب ویکسین آ رہی ہے اور وہ بھی اربوں دنیا کی پوری اس میں جانی ہے. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کب تک ہمارے پاس آتی ہے. پہلے تو جو پروڈیوسر کنٹری ہے وہ اپنی پاپولیشن ان کی پرائرٹی ہوگی، اس کے بعد اپنے وہ ریجن ہوگا اور اس کے بعد ہماری باری آئے گی. ہمیں چائنا سے امید ہے کہ چائنا نے وعدہ بھی کر لیا اور پھر پاکستان کی جانب سے حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہم مفت اویلیبل کریں گے. ہاں، اب یہاں پہ جب ہم نے جمعہ میں یوم دعا منا لیا ہے، اب حکومت کو چاہیے کہ ایک جو دن ہے نا وہ یوم ماسک دے، فیس ماسک دے، مینڈیٹری ہے جی. جو بھی باہر جو ہے نا 0% کوئی 0 ٹالرنس ہوگی کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی بغیر ماسک کے اس کے آؤٹ سائڈ اسٹریٹ پہ یا پبلک پلیسز پہ کہیں پہ ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن کر لیں، کوئی وارننگ کر لیں، کوئی سا ان کے ایک سمبولکلی کوئی وہ اس طرح کا نا ڈے انہیں منانا چاہیے تاکہ وہ جو ایک دعا بھی ایک اچھا وہ ہے اور ساتھ یہ والا جو سٹیپ ہے نا یہ کرونا کنٹرول میں ایک بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے. سر اچھا حسن صاحب، جب اسی طرح کی کوئی شخصیات جو ہیں وہ شکار ہوتی ہیں کسی بھی وبا کا تو اسے ایک کلیئر میسج جاتا ہے عام آدمی کو کہ وبا ایگزسٹ کر رہی ہے. اب لوگ مانگتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز اور بعض کا حکومتی فیکٹس اینڈ فگرز پر یقین نہیں کرتے.
تو کم از کم جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو یقین تو ہوتا ہے نا کہ واقعی ہی کچھ ہو رہا ہے، اس سے اس بیماری کا افیکٹ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اور کیا وہ افیکٹ نظر آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بالکل نہیں نظر آ رہا. اب جب یہ کوئی مشہور آدمیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے کورونا سے، جیسے جسٹس وقار سیٹھ، خادم رضوی صاحب، اب یہ ارشد ملک صاحب، تو سوشل میڈیا میں دیکھیں ان ایسے واقعات کو نہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، ٹھیک، کہ اور ان کو کانسپیریسی تھیوری میں لا کے کہ جی ان کو کرونا سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ان کو رستے سے ہٹایا گیا ہے. تو وہ جو ایک صحیح امپیکٹ ہونا چاہیے کہ جی فرنٹ پیج پہ ان کی نیوز جائے گی یا ایئر ٹائم زیادہ وہ گریب کرے گی تو لوگوں تک ایک میسج جائے گا، وہ اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ پوری طرح پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا. اور اس میں جو اب قصور ہے وہ ایک تو سوشل میڈیا کے اس کے ہم نے اتنی ریگولیشن نہیں لگائی ہوئی کہ فیک جو نیوز ہے اس کو بسٹ کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. اور دوسرا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس ایشو کو صحیح طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ویو آئی تھی تو ایوری سنگل ڈیتھ شروع کے دنوں میں اس کو بہت پرومیننٹ پلیس ملتی تھی اور لوگوں میں جو ہے نا ایک صحیح میسج جا رہا تھا. لیکن ہم دیکھیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، یعنی ہم ڈیلی اس وبا کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں. نہیں، اس بات پہ یہ جو کالم نگار کی ٹیم ہے اور چینل 5 کی ٹیم، ان کو مبارکباد کہ یہ مستحق ہے کہ انہوں نے ہر پروگرام میں کرونا کا جو سیگمنٹ ہے اس کو انہوں نے لازمی رکھا ہے کہ کم از کم یہ جو سوشل ریسپانسبلٹی ہے میڈیا کی یہ اپنے طور پہ ادا کر رہے ہیں. اور لیکن یہ جنگ اکیلے نہیں جیتی جا سکتی، جب تک سارا میڈیا مل کے اس کو نہیں آگے لے کے چلے گا تو وہ جو مقصد ہے نا وہ پورا. بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید. کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والے کہتے ہیں ووٹر کو کورونا سے مار دو. یعنی پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے اپنی تحریک کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جلسے چل رہے ہیں اور جو ان کا شیڈیول ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جبکہ کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے پابندی ہے، پی ڈی ایم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی. احسن صاحب، اب شیخ رشید والی بات ہی پھر ہو سکتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم اپنا شیڈیول نہیں بدل رہی اور کورونا وبا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر تو ان کو اپنے جو لوگ وہ گیدر کر رہے ہیں ان کی جان سے کوئی ان کو لین دین نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے ان کو. اور اس جب کرونا کو ہم پولیٹیکل گیدرنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پی ڈی ایم ہے یا اپوزیشن ہے ان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک نظر آتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فرسٹ جو ویو تھی کرونا کی وہ جب ویک ہوئی تقریباً ہم اختتام تک پہنچ چکے تھے کہ جب ڈیلی کے نا لیس دین 10 کیسز آ رہے تھے. ان دنوں میں کیا ہوا، گلگت بلتستان میں الیکشن کا اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ادھر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ بھی اپنے جو کام کاج اور معمول کی گیدرنگز ہیں، سوشل میڈیا کنونشن وغیرہ یہ بھی کر رہے تھے. ساتھ ہی وہ چپکے سے سیکنڈ ویو شروع ہو گئی اور وارننگز آ رہی تھیں، لیکن ان پہ جو ہے نا دونوں سائڈ میں سے کسی نے بھی دھیان نہیں دیا انٹل کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں 7.4 یہ جو شرح ہو گئی ہے. تو یہ حالات اس طرح کے چل رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا وہ اپوزیشن کے لیے پیچھے ہٹنا تھوڑا مشکل تھا اور ساتھ ساتھ حکومت بھی اپنے کام کاج یہ جو پولیٹیکل گیدرنگ ہے وہ کر رہی تھی. بلکہ عمران خان کے حوالے سے یہ بیان شائع ہوا تھا کہ جی ان کی خواہش ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے جلسوں کا جواب جلسوں سے دیں. اور گوجرانوالا میں جب ان کا پہلا جلسہ ہوا تھا اکتوبر میں تو ساتھ ہی حافظ آباد میں یہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ریلی سے خطاب کیا تھا. تو یہاں پہ تو جو ہے نا دونوں ایک ہی اس پہ نظر آ رہی ہیں. اب اگر شیخ رشید صاحب کو کوئی ریمائنڈ کرائے، یہ بیان تو بڑے شوق سے دے دیتے ہیں کہ جب یہ ان کا دھرنا چل رہا تھا 2014 میں تو اس وقت کیا تھا، پورے ملک میں دہشت گردی کی لہر تھی اور کوئی یہ پولیٹیکل پارٹی خاص کر پیپلز پارٹی ان کی لیڈرشپ تو باہر ہی نہیں نکل سکتی تھی. انہوں نے الیکشن 2013 میں کوئی پولیٹیکل وہ گیدرنگ وہ نہیں چھپ کے انہوں نے وہ ٹی وی پہ ساری کمپین چلائی. لیکن اس دوران یہ وارننگ آتی تھی، سیکیورٹی وارننگ آتی تھی کہ جی خطرہ ہے، حملہ ہو جائے گا.
बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद इनका धरना चलता रहा। जिस तरह ये अब पीडीएम कोरोना के थ्रेट को डिफाई कर रही है, इसी तरह उन दिनों में ये भी इसी सिक्योरिटी थ्रेट्स को जो है ना डिफाई कर रहे थे, और उसके बावजूद इनका धरना भी चलता रहा। और अब पीडीएम का तो आखिरी जलसा ही रह गया, उसके बाद वो अपना अगला लहमा अमल वो करेंगे कि जी हमने लॉन्ग मार्च करना है या रिजाइन करना है, वो क्या करते हैं। एक रैली है, अब उसको अगर रोकना चाहते हैं सीरियस है तो जैसे हसन नकवी साहब ने कहा कि वो वजीर आजम साहब जो है वो उनको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। और सर आप देख रहे हैं एहसन साहब के ये सीरीज कामयाब होती दिखाई दे रही है कि मैचेस हो भी जाएंगे या हमें वापस आना पड़ेगा ऐसे? देखिए ये नॉर्मल टाइम नहीं है, इनके तमाशाइयों के बगैर वो स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। तो अगर इसमें वो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने उनको प्रैक्टिस से रोका है तो इसको भी इतना बड़ा इशू नहीं लेना चाहिए कि वो जो कोरोना की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें रोकना पड़ रहा है। कुछ हमारे सीरीज आपको होती दिखाई दे रही है या ये मुलतवी हो सकती है? सीरीज का तो हर मुमकिन कोशिश होगी कि इसका इनकार किया जाए कैलेंडर के मुताबिक। अब उसमें अगर इस तरह की ये जैसे आ रही है कि प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे या उनको पाबंदी में रखा हुआ है, तो इसको भी इधर एक इश्यू बनाया जा रहा था कि जी ये बहुत बड़ी इंसल्ट है और डिसग्रेस है हमारे उसके लिए। तो देखिए कोरोना के हालात में हमें हर तरह की जो है ना एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए और उनको मुकम्मल तौर पर जो उनके लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ ताउन करना चाहिए। और पहली चीज यही है कि कोरोना से बचाओ, उसके बाद स्पोर्ट्स आती है सारी। ऐसे सब आप अपना इस पे जरा कमेंट दीजिएगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहाना बनाकर कहीं इसको टारगेट तो नहीं किया जा सकता, और जो हेट स्पीच इससे फैलाई जा रही थी यूट्यूब के जरिए वो कितनी कंट्रोल हो पाएगी? अब देखिए हेट स्पीच की वो जैसे ये बात कर रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन या टेररिज्म की तो एक हद तक पहुंच चुकी है दुनिया के जो नॉन स्टेट एक्टर्स जहां पे भी वायलेंट मीन्स के जरिए कोई गोल अचीव करना चाहेंगे ना तो उसे टेररिस्ट ही कहा जाएगा। एक दौर था कि जब हम उनको मुजाहिद कहते थे, ठीक है, लेकिन अब वो उस दौर से निकल आए। अब यहाँ तक ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जैसे अपनी हेट स्पीच जिसको वो डिटेक्ट करते हैं और उसको अगर कंट्रोल करते हैं। ऐसी यूट्यूब का जो टूल है ये हसन नकवी साहब आपको बताएंगे।